آپ پر اوپر اور نیچے کے جہانوں میں تعریف کا جمع ہونا اس آیت میں شامل ہو گیا ہے۔ اوپر کے جہانوں سے اللہ اور اس کے فرشتے مراد ہیں، اور نیچے کے جہانوں سے تمام آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، سبھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اور جس پر دونوں جہانوں کی طرف سے صلاۃ شامل ہو جائے، پھر اس کی تعریف اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا کہنا۔ تو ہمیں تمام اہل ایمان کو، اولین و آخرین جو ہیں، سب کو یہ حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس میں کوئی اہم کام بتایا جاتا ہے، اور اس میں صرف پکارا ہی نہیں جاتا بلکہ اس حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرمائے تو اپنے کان لگا دیں، پوری توجہ کریں اس بات کی طرف، کان لگا کر سنیں، یا تو وہ کوئی بھلائی کی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ اور ایمان کی صفت کو بیان کرنا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی نسبت سے پکارنا، ایک حکم پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ حکم ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی اگر آپ ایمان لائے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ایمان میں نقص اور کمی کا باعث ہوتا ہے، اور جب ایمان کی کمی ہوتی ہے تو پھر اطاعت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یعنی اے ایمان والو، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو صلاۃ کی صفت ہے وہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے، اور بہت سے علماء نے نماز میں اس کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر نماز میں درود شریف شامل نہ کیا تو نماز ادھوری رہ جائے گی، ناقص ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔